الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور پھر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اور ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا و خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اپنا قرب پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مواقع عطا فرمائے. انہی مواقع میں سے ایک مواقع قربانی کا موقع ہے. بزرگان محترم، قربانی یہ یادگار خلیل ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک سنت ہے جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں جاری اور ساری فرمایا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: اے اللہ کے رسول، قربانی کرنے پر ہم کو کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. ایک اور حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی اور عمل پسندیدہ نہیں. ان 3 دنوں میں 10، 11، 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ قربانی ہی پسند ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں وہ پہنچ جاتا ہے اور مقبولیت پا لیتا ہے. میرے بھائیوں، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے قربانی کی؟ اور فرمایا ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قربانی کے جانور، قربانی کرنے والا، اس کی سینگ، اس کا جو ہے بال اور اس کی کھر کو قیامت کے دن لے کر کے آئے گا اور یہ اس کے لیے جو ہے اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گا. وہ چیزیں جو ہم پھینک دیا کرتے ہیں، جو ہمارے استعمال میں نہیں ہوتی ہیں، وہ اعضاء، وہ چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قرب دلانے میں ہم سب کا ذریعہ بنے گا. اس لیے میرے بھائیوں، قربانی کی بڑی فضیلت ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال مسلمان جو ہے بڑے جوش اور خروش کے ساتھ، پورے ذوق اور شوق کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ جو ہے وہ ہر سال جو ہے اس تہوار کو مناتے ہیں اور اللہ کے نام پر جو ہے بڑے سے بڑے، اچھے سے اچھے جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے اپنی جان کی قربانی مانگتے تو بھی ہمیں دینی پڑتی تھی، کیونکہ جان بھی اللہ کی ہے، ہمارے مال بھی اللہ کا ہے. لیکن اللہ نے ہمارے اوپر یہ احسان فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے جان کی قربانی نہیں مانگتے، بلکہ ہمیں تو جو ہے مال کی قربانی دینا ہے. یہ مال کی قربانی ہم دیں گے جانوروں کو خریدنے، جانوروں کی شکل میں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی جان کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ اولو العزم پیغمبر ہیں، وہ عظیم الشان پیغمبر ہیں جن کی بہت ساری سنتوں کو اور بہت ساری تعلیمات کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں اس کو جاری فرمایا. حج حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے. رمی جمرات، جو پتھر پھینکتے ہیں، شیطانوں پر جمرات کرتے ہیں، میرے بھائیوں یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے. صفا اور مروہ دونوں کے درمیان جو چکر لگاتے ہیں، سعی کرتے ہیں، یہ بھی خانوادہ ابراہیم کی ایک سنت ہے. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے قربانی بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی سے، ان کی سیرت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے اور اسوہ ابراہیمی کیا ہے، آج ہم اسی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، آنکھیں کھولتے ہیں، اس ماحول میں چاروں طرف کفر اور شرک اور بت پرستی کا جو ہے دور دورہ تھا. چاروں طرف پورا ماحول شرک اور بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا. کوئی جانوروں کو پوج رہا ہے،
کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، کوئی چاند اور کوئی جانوروں کو، یہاں تک کہ بادشاہوں کو پوجا جا رہا تھا۔ ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اور ان کے گھر والے، گھر کے ذمہ دار، سرپرست خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ، وہ خود جو ہے بتوں کو بنا کر کے بیچا کرتا تھا، بتوں کا پجاری تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ایسے ماحول میں آنکھیں کھولنے کے باوجود بھی اس ماحول سے مرعوب نہیں ہوتے ہیں، متاثر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ توحید کی آواز بلند کرتے ہیں، توحید پر جمے رہتے ہیں۔ کیسے کیسے حالات آئے اسی توحید کو پیش کرنے کی وجہ سے، اسی توحید کی دعوت کو پیش کرنے کی وجہ سے ان کو ان کے گھر سے ہی نکال دیا گیا تھا، گاؤں والوں نے ان کو ٹھکرا دیا، بستی سے نکال دیا گیا، نمرود نے جو ہے آگ میں ان کو حوالہ کر دیا، اور نہ جانے کیسی کیسی قربانی دینی پڑی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم توحید پر استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ جمے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کی زندگی سے ہمیں سب سے جو نمایاں، ہمیں جو پیغام ملتا ہے، جو سب سے نمایاں بات ان کی زندگی میں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح کی بھی قربانی دینی پڑے اور جیسے بھی خطرے تمہارے سامنے آ جائے، مال کا خطرہ ہو، جان کا خطرہ آ جائے، اولاد کی قربانی دینی پڑے، لیکن کبھی بھی توحید کو تم نہیں چھوڑنا اور توحید پر ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہنا، شرک اور بت پرستی سے ہمیشہ دور رہنا۔ آج ہمارے ہندوستان کا جو ماحول ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور کے ماحول سے بالکل ملتا جلتا ہے۔ چاروں طرف شرک کو ہوا دینے کی کوشش ہو رہی ہے، کفر اور بت پرستی کو جو ہے بڑھاوا دینے کی کوشش ہو رہی ہے، اور توحید پر روک لگانے کی کوششیں ہو رہے ہیں۔ نہ جانے کہاں کہاں کیسے کیسے واقعات پیش آ رہے ہیں، اور جے شری رام کے نعرے اور کیسے کیسے نعرے زبردستی بلوائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اسوہ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں جو ہے اپنے ذہن میں رکھنی ہوگی کہ ان کے سامنے بھی ایسے حالات آئے تھے کہ ان کو آگ کے انگاروں میں ڈالا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے توحید کو نہیں چھوڑا، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں جو ہے کیسے بھی حالات آئے، ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، وارننگ دی جائے، کیسے بھی جو ہمیں پریشان کیا جائے، لیکن ہمیں توحید پر جمے رہنا ہے۔ ہم اسی ملک میں رہیں گے اور اسی ملک میں ہم مریں گے، اسی ملک کے خاک میں ہم دفن ہوں گے، لیکن ہم توحید کے ساتھ رہیں گے، اپنے دین پر جم کر کے رہیں گے، ایمان پر جم کر کے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم دین سے سمجھوتا نہیں کریں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی بھی قربانی دینی پڑے۔ یہ عزم کر کے آج یہاں سے اٹھیے کہ قربانی کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور زندگی سے ہمیں جو سب سے نمایاں پیغام ملتا ہے وہ یہی ہے کہ توحید کی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ اس کائنات میں، اس دھرتی کے اوپر، آسمان کے نیچے سب سے زیادہ کوئی قیمتی اللہ کے یہاں ہے تو وہ ایمان والا ہے، جس کے دل میں ایمان کی دولت ہے، جس کے پاس ایمان کی نعمت ہے، وہ سب سے قیمتی انسان اللہ کے یہاں ہے۔ اس لیے یہ ایمان کی دولت، یہ توحید کی دولت کو کبھی ہمیں ہاتھ سے نہیں گنوانا ہے۔ اور دوسرا پیغام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جس طرح کی قربانی کی ضرورت پڑے، ایک ایمان والا وہ قربانی دے کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، وہ قربانی دینے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی دینی پڑی، کہا گیا، حکم ہوا کہ آپ اپنے بچے کو، اپنے لخت جگر کو، دودھ پیتے بچے کو اور اپنی شریک حیات نوجوان بیوی کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر کے آؤ، جہاں نہ کوئی آدمزاد تھا، نہ کوئی ظاہری وسائل تھا، نہ کوئی ظاہری اسباب تھا، چرند پرند بھی نہیں تھا، وہاں چھوڑ آنے کا حکم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حکم کو پورا کرتے ہوئے، تعمیل حکم کرتے ہوئے اپنے دودھ پیتے بچے کو اور حضرت حاجرہ کو چھوڑ آتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بیٹا اسماعیل جب بڑا ہو جاتا ہے، ہونہار بچہ، حسین و جمیل بچہ، لائق اور فائق اطاعت گزار بچہ، جس کو دیکھتے ہی ابراہیم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی، دلوں کو سرور ملتا تھا۔ اتنا فائق اور لائق فرزند
اس بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا حکم ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں اور اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کے گلے پر، گردن پر چھری پھیر دی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو محفوظ رکھا، ان کی جگہ جنت سے ایک مینڈا بھیجا اور پھر یہ اعلان کر دیا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم پاس ہو چکے ہو، امتحان میں تم کامیاب ہو چکے ہو، 100 کے 100 نمبر تمہیں مل چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد جب امتحانات میں، آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے تو اللہ کی طرف سے بھی بڑے بڑے انعام ملے۔ ابراہیم کو امام بنا دیا گیا، پیشوا بنا دیا گیا، ان کے فرزند اسماعیل کو بھی نبی بنا دیا گیا، ان کے ایک اور فرزند اسحاق کو بھی نبوت کا عہدہ دیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کو، ان کے خاندان کو چمکا دیا، ان کی خاندان کی بہت ساری رسموں کو قیامت تک کے لیے ایک عبادت بنا کر کے جاری کر دیا، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اپنے گھر اور اپنے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ ابراہیم کی تسلیم کو اللہ کی طرف سے انعام دیا۔ قربانی جب کوئی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے، قربانی دینے والوں کی قربانی کی قدر کرتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ قربانی دینے والے کی اجر کو، ان کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، گواہ ہے، جس قوم نے بھی جان اور مال کی قربانی کی وہ قوم آگے بڑھی ہے، چمکی ہے، اللہ نے اس قوم کو جو ہے آگے بڑھایا ہے، کامیاب کیا ہے، اور جس قوم نے جان و مال کی قربانی دینے سے وہ پیچھے ہٹی ہے وہ ہمیشہ پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کا قرب پانے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، جنت پانے کے لیے ہر اعتبار سے اگر کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔